अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट चौधरी रहमान। पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा असर कदम उठाया जी कब्ज़ा माफिया को लेके। एक नया ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया है अभी, तो जिसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। कल परसों से आप लोग देख रहे होंगे, मुझे भी 2-3 लोगों ने जो लिंक सेंड की हैं खप पड़ी हुई सोशल मीडिया पे कि वकीलों का काम ठप हो गया। और भाई क्या वकील साहिबान जो है वो कब्जा लेने और कब्जा देने वाले लोग होते हैं? क्या वकील साहब की ये इंटेग्रिटी को ये बात जेब देती है कि वो वकील साहब लोगों को कब्जे दिलवाते फिरें या कब्जे छुड़वाते फिरें? ये पुलिस का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका काम होता है। खैर, हम लॉ पे रहते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि मैं कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करूं, जितने भी इसके सेक्शन हैं और इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या वकील साहिबान इस पर इफेक्टिव होंगे कि नहीं, और आम लोग का, हाँ सबसे बढ़कर बात तो ये होती है कि आम बंदे का इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिशरी आम आदमी होगा। पंजाब का जो आम आदमी है, जिसकी जो बाहर से है, जो पाकिस्तान में है, जिसने एक पैनी पैनी इकट्ठी करके अपना प्लॉट या घर लिया या ज़मीन है जिसकी इनहेरिटेंस उसको मुंतकिल हुई या उसने ख़रीदी, उसको ये फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, हमने ये देखना है। तो ऑब्वियसली इसमें उसका फ़ायदा है। मैं ये जो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, काइंडली बेयर विद मी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ऑर्डिनेंस ये पंजाब हुकूमत ने 2025 में 2-3 दिन पहले मरीम नवाज साहबा जो है हमारी CM, भले उनसे लाख इख्तलाफ हो लोगों को, लेकिन उनके कुछ अच्छे काम भी हैं। उन्होंने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कब्जे होते थे उसको लेके जो ऑर्डिनेंस पास किया है, तो ये एक कमाल की चीज़ है और इससे वकला बरादरी का काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, आई एश्योर यू। और आइए अपने मुद्दे पे जाते हैं और मैं इसको कैटेगरिकली आपके सामने डिफाइन करता हूँ। इस कानून का मकसद है ज़मीन के मालिकान को कब्जा माफिया से तहफ़्फ़ुज़ देना और गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ फौरी कार्रवाई मुमकिन बनाना। सबसे पहले हम थोड़ा पस मंज़र को जानेंगे। पंजाब में सालों से ज़मीनों पर कब्जे का मसला चला आ रहा है। कब्जा माफिया बाअसर लोगों की पुश्त पनाही से आम शहरियों की ज़मीन हथिया लेता है और इसमें कुछ अदारे भी शामिल हैं। आप जानते हैं मैं किन अदारों में टॉकिंग अबाउट, विच काइंड ऑफ अदारा विच हैव बीन डिस्कसिंग। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और असल जो मालिक होता है, क्योंकि ज़मीन हथिया लेते हैं कुछ बाअसर लोग और कुछ बाअसर अदारा जो हैं हमारे मुअज़्ज़ज़, तो और असल जो मालिक है वो बरसों तक अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। पुराने कवानीन जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और रेवेन्यू लॉ ज़रूर मौजूद थे, लेकिन इन सब में बड़ा मसला सुस्त इंसाफ और अमल दरामद का फुकदान था। इसी खला को पूरा करने के लिए हुकूमत ने ये नया ऑर्डिनेंस जारी किया है। अब हम आपके सामने कैटेगरिकली इसकी जो अहम खसूसियात हैं वो बयान करेंगे। इसका नाम, सबसे पहले जो कोई भी एक्ट या ऑर्डिनेंस या लॉ मंजूर होता है तो उसका नाम डिफाइन होता है। इसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। थोड़ा नाम लंबा और मुश्किल है, लेकिन आप इसको आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन पर कब्जा होने का जो है वो कानून। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ऑर्डिनेंस पास करवाने का, गैर कानूनी कब्जों की रोकथाम और फौरी ज़मीन की वागुजारी, और इसमें DRC डिस्ट्रिक्ट एक रेजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, हर ज़िले पे तश्कील दी जाएगी। इस जो हर ज़िले में कमेटी तश्कील दी जाएगी, इसका बुनियादी मकसद क्या होगा? इसका बुनियादी मकसद ये होगा कि ये जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी जिसका नाम रखा गया है, ये कमेटी ज़मीन के कब्जे से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों का फैसला 90 दिन में करेगी। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए, इसमें भी अपील का निज़ाम होगा। कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील एक खसूसी ट्रिब्यूनल में की जा सकेगी। ट्रिब्यूनल की सरबराही एक रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जज हैं मोहतरम हमारे, वो करेंगे। और फैसले पर अमल दरामद कौन कर? हम देखते हैं ना, सिविल लिटिगेशन में कोई फैसला आ जाता है, किसी उसका डिक्री का इजरा लगता है, एक लंबी लंबी तारीखें और नया एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट और होती है और जो डिक्री को इजरा के लिए जो कोर्ट मुतय्यन करती है मोहतरम सीनियर सिविल जज साहब, वो और होते हैं। तो इसमें ये नहीं होगा। इसमें अगर कमेटी मालिक के हक में फैसला दे दे तो ज़मीन का कब्जा 24 घंटे के अंदर वापस दिलाया जा सकता है। और इसके अलावा जुर्माना और सज़ाएं भी इसमें ऐड की गई हैं। इसमें थोड़ा सा फौजदारी यानी कि टच भी दिया गया है। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर काबिज हो तो इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानी पीनल कोड की जितनी भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जो इंक्रोचमेंट और कब्जा को लेके हैं और क्रिमिनल इंटीमेशन को लेके हैं, वो भी इस यानी कि अगर उसके हक में फैसला आता है और किसी के खिलाफ फैसला जाता है तो जिसके हक में फैसला आता है वो पाकिस्तानी पीनल कोड का सहारा लेते हुए फौजदारी कार्रवाई भी करवा सकता है। और इसके अलावा ये देखें, ये सिर्फ ये कब्जा की हद तक नहीं रहा। जो ऑर्डिनेंस है इसको थोड़ा सा इन्हेंस भी किया, बढ़ाया भी है, इसमें नई जिद्दत भी लेके आई है पंजाब हुकूमत।
انہوں نے جو بھی سسٹم جتنا بھی حکومتی زمین کا جتنا بھی ریکارڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہی ہے. آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوگا نادر آفیسز بنے تھے جو ڈیجیٹل بنے تھے. یہ اس طرح کا نہیں ہے, یہ دوسرا ہے. اس میں جو رجسٹری انتقال پراپر وہ ہوگا تاکہ جعلی دستاویزات کا خاتمہ ہو سکے. اور اس میں یہ آرڈیننس تمام پرانے قوانین پر اوور رائڈ کر دیا جائے گا جہاں پر تنازع ہو. میننگ دیر بائی کہ آلریڈی کو ایگزسٹ کر رہا ہے, کسی کا کیس کورٹس میں لگا ہوا ہے. یہ سب سے اہم بات آپ انڈرسٹینڈ کریں. یہ جتنے بھی پرانے قوانین ہیں تو یہ اس پہ اوور رائڈ کرے گا. قبضے کے متعلق جتنے بھی قوانین پرانے ہیں, بھلے وہ CPC میں ہوں, بھلے وہ پاکستانی پینل کوڈ میں ہوں, بھلے وہ ایگریمنٹ ایکٹ اور کانٹیکٹ ایکٹ جو بھی ہے, اس پہ یہ اوور رائڈ کرے گا جو بھی نیا آرڈیننس ہے. اور یہ خیر بات کی باتیں ہیں کہ اس میں انہوں نے پنجاب اسمبلی سے اس کو بھی منظور کروانا ہے, لیکن آرڈیننس کی 3 کا 6 ماہ ایج ہوتی ہے, لیکن اس دوران ہو جائے گی. سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ, 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ پنجاب حکومت کی اسٹیمپ جیسی بھی ہے, لیکن ہے تو صحیح. اچھا, اب یہ آتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرے گا. اس میں جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی ہوگی, زمین کا اصل مالک اس کمیٹی کو درخواست دے گا کہ کوئی شخص اس کی جائیداد پر غیر قانونی قابض ہو گیا ہے, اور وہ جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی ہوگی وہ اس کی سماعت متعین کرے گی. ایک سرٹن ٹائم اور ڈیٹ دی جائے گی جب دونوں پارٹیز کو بلایا جائے گا. کمیٹی متعلقہ فریقین کو بلائے گی, دستاویزات دیکھے گی اور گواہان سننے کے بعد فیصلہ کرے گی. ہاں, یہ آپ بالکل ٹھیک سنا. اس میں بھی ایویڈنس ویسے ہی ریکارڈ ہوگا جس طرح سول کوڈ کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں, اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے. اس میں بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوگا. تھوڑی سپیڈی ریمیڈی ہے یو کین سے. اس کے بعد اس کے فیصلہ یا ججمنٹ کیسے اناؤنس کرے گی, ججمنٹ کرے گی, فیصلہ کرے گی, ڈیسیجن دے گی, آرڈر کرے گی یا ڈگری کا اجرا کرے گی, نہیں, یہ سمپل اپنا آرڈر پاس کر دے گی. کمیٹی لازمی طور پہ 90 دن کے اندر فیصلہ دے گی. یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے. اور کیونکہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے تو یہ ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی جتنی بھی بنائی جائیں گی وہ 90 دن کے اندر فیصلہ دیں گے بھی. اور اس کے بعد فیصلہ اگر مالک کے حق میں ہو تو زمین 24 گھنٹے میں خالی کروائی جا سکے گی. اب تو فیصلہ آ گیا. اب اگر ایک پارٹی اگریڈ سمجھتی ہے اپنے آپ کو تو وہ اپیل میں جا سکتی ہے. تو اپیل اس کی کہاں ہوگی؟ اس کی اپیل اگر کوئی پارٹی مطمئن نہ ہو تو وہ ٹریبیونل, اس کا جو اسپیشل ٹریبیونل بنے گے وہاں اپیل میں جا سکتی ہے. ضلعی انتظامیہ, پولیس اور ریونیو حکام کو عمل درآمد کا حکم دیا جائے گا. تو ریونیو ڈپارٹمنٹ تو پہلے بھی کرتا ہے, اس میں اب ضلعی انتظامیہ اور پولیس انہوں نے ایکسٹرا ایڈ کی ہے کہ وہ بھی اس میں, یعنی کہ اگر کسی حق میں فیصلہ آتا ہے, کوئی انکروچمنٹ ہے, کوئی قبضہ ہوا ہے, تو انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ پہلے بھی تھا 2005 کا, وہ سیمی فوجداری ٹائپ تھا, لیکن یہ اس سے بھی میرے خیال میں بہتر ہے. اب اس کا ہم یہ دیکھیں گے اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا. اس کا فائدہ ایک تو عام شہری وہ ہوگا جن کے زمین پر قبضہ ہو چکا ہے. سرکاری اداروں کو بھی اس کا اوبویسلی فائدہ ہوگا جن کی پراپرٹی پر نجائز تعمیرات ہو چکی ہیں. ریلوے کی زمین اتنی پڑی ہوئی ہے جس پہ لوگوں نے قبضے کر کے ملٹا رائز بلڈنگز بنا لی ہیں, اور ویسے بھی پنجاب حکومت کی بھی اتنی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں جس پہ لوگوں نے قبضہ کر کے زمینیں اپنا پراپرٹیز بنا لی ہیں, بلڈنگز بنا لی ہیں. اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی بڑی ایک قیمتی جگہ جو ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی کے بیک سائڈ پہ اور آرمی ہاؤس کے سینٹر میں پڑی ہوئی تھی, وہاں بھی خیر وہ دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا. ابھی اس کے علاوہ اس کے سرکاری ادارے جن کی پراپرٹی ہو گیا, وہ لوگ جو برسوں سے کیس لڑ رہے ہیں جی, اور کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا, عدالتوں پر بھی اس کا دباؤ کم ہوگا کیونکہ مقدمات اب ان کمیٹیوں کے ذریعے نپٹیں گے. لیکن یہ دیکھیں اس کے پہلے بھی نا جیسے منصور علی شاہ صاحب نے ایک سائٹیشن میں انہوں نے نا ایک ADR آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے نام سے نا ایک انہوں نے بنایا تھا کہ جتنے بھی میٹرز ہوں گے جو بھی وہ پہلے آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں کمیٹی کے پاس جائیں گے. اس پہ تو عمل نہیں ہو, اپنے دیکھیں گے آرڈیننس پہ کتنا عمل ہوتا ہے. اس پہ عدالتوں پہ اوبویسلی کم ہوگا. عدالتوں پہ جو اتنا برڈنائز ہوئے ہیں 36 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں, وہ بھی اس میں دباؤ کم ہوگا. اب ہم یہ دیکھیں گے اس کے ڈرا بیکس کیا ہو سکتے ہیں, ممکنہ خدشات ہیں, اس کو بھی ہم لازمی دیکھیں گے. کمیٹی کی آزادی اور غیر جانبداری پر سوالات اٹھ سکتے ہیں کیونکہ ویسے ایسے ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہیں. دیکھیں جوڈیشری ہماری جیسی بھی ہے نا, بلکہ جیسی بھی نہیں بہت اچھی ہے, اس کی کبھی بھی جانبداری پہ سوائے 1-2 میٹرز کو لے کے جو اسپیسیفک میٹرز ہیں اس کی جانبداری پہ کبھی سوال نہیں اٹھے. جو 1-2 میٹرز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے کون سے ہیں, اگر ان میٹرز کو نکال دیا جائے باقی جو 99% میٹرز ہیں اس پہ وہ 100% ٹھیک فیصلے کرتے ہیں اپنی ذہن اور سمجھ کے, اور جو ڈیلیگیٹڈ پاور اور ڈیوائن رائٹس اللہ نے ان کو دیے ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر عمل درآمد جو ہے ادارے کمزور رہیں تو قانون بے اثر ہو جائے گا. تو اس میں پھر وہ جو باقی برائبری اور باقی چیزیں بھی انوالو ہونے کے خدشات تو بڑھ رہے ہیں. پرانے ریکارڈ کی غلطیاں اور دھوکہ دہی بھی مسائل پیدا کرے گی. اگر سیاسی اثر و رسوخ آ گیا تو یہ قانون عام آدمی کے لیے مشکل بن سکتا ہے. اب یہ میں اس دن شروع میں بھی ویڈیو کے میں آپ کو ذکر کیا کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں دیکھا وکیل لوگوں کا کردار ختم ہو گیا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اس میں وکیلوں کا کردار بالکل ختم نہیں ہوا. وکیل کا کام ختم نہیں بلکہ نئے انداز میں شروع ہوگا. وکیل کا جو نیا کردار ہے اس کے کچھ پہلو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی ہے اس میں مالک کی طرف سے جو درخواست تیار کر کے دائر کی جائے گی اوبیسلی وہ وکیل صاحب بھی کریں گے. دستاویزات کی جو جانچ پڑتال ہے اس کو جو ملکیتی دستاویزات ہیں ان کو درست انداز میں کون پیش کرے گا وہ بھی وکیل صاحب کریں گے. جو اس کی ہیئرنگز ہوں گی اس میں تھرو کونسل بھی ہو سکتی ہیں اور جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ خود بھی آ سکتی ہے, لیکن زیادہ تھرو کونسل ہی لوگ جاتے ہیں کیونکہ پراپرٹی کے اسٹیک بہت ہائی ہوتے ہیں. میننگ دیر ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی زمین ہوتی ہے تو کوئی بندہ رسک نہیں لیتا, تو اس لیے صوبایا وہ بھی وکیل صاحب کے ہی پیش ہوں گے. اور بھی اس میں جو ٹریبیونل کے سامنے جو دلائل دینے ہیں یا پھر جو ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے جو دلائل دینے ہیں آرگومنٹس کرنے ہیں وہ بھی تو اوبیسلی وکیل صاحب نے کرنے ہیں. فیکٹس تو بے شک جو اگریوڈ پارٹی ہے فیکٹس تو وہ جانتی ہوگی, لیکن اس کے بارے میں جو لا ہے اور یہ سبسٹینٹو لا ہے جو اس کا پروسیجرل لا ہے تو اوبیسلی جو دونوں وہ تو وکیل صاحب ہی جانیں گے نا. اس کے علاوہ اپیل جو تیار کرنی ہے اگر فیصلہ خلاف آ جائے تو اپیل ڈرافٹ کرنی وہ بھی وکیل صاحب کریں گے. اور عمل درآمد میں معاونت میننگ دیر حق میں فیصلہ آ گیا یا اگینسٹ فیصلہ آ گیا. اگینسٹ فیصلہ آ گیا تو آپ نے اپیل میں جانا ہے تو اپیل کون تیار کریں گے وکیل صاحب. اور حق میں آ گیا اور قابض کوئی اور لوگ ہیں, آپ نے پاکستانی پینل کوڈ کی جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے قبضہ لینا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کون آپ کو تیار کر دیں گے اپلیکیشن, وہ بھی اوبیسلی وکیل صاحب کر کے دیں گے. تو قصہ مختصر یہ نئے نظام تیز رفتار ضرور ہے مگر قانونی مہارت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. لہٰذا وکیلوں کے لیے موقع ہے کہ وہ خود کو اس نئے سسٹم کے مطابق اپڈیٹ کریں, نہ کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بولے وکیل صاحب پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ویسے میں بول رہا ہوں مجھے نہیں لگتا وہ کوئی معزز وکیل صاحب ہوں گے, وہ ایسے انالسز ہوں گے, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں گے تو جن سے میں بات کر رہا ہوں ٹاکنگ اباؤٹ. خیر اینی ویز, اور لیکن یہ وکیلوں کا کام ہے کہ وہ اس نئے سسٹم میں رہتے ہوئے لوگوں کو صحیح رہنمائی دے سکیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ اے بی سی یا علی صاحب کہہ لیں کہ 5 مرلہ زمین پر کچھ لوگوں نے غیر قانونی قبضہ کر لیا. اب علی صاحب نے ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی میں درخواست دی, اپنے کاغذات پیش کیے جو ملکیت کے ان کے پاس ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھے. کمیٹی نے ثبوت دے کر فیصلہ دیا کہ قبضہ غیر قانونی ہے. فیصلے کے 24 گھنٹے کے اندر انتظامیہ نے زمین خالی کروا کر علی صاحب کو واپس دلوا دی. یہی وہ تیز ترین انصاف ہے جس کا وعدہ یہ آرڈیننس کرتا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہے. اب اس کے فائنل کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ آرڈیننس بظاہر ایک مثبت قدم ہے جو زمین کے اصل مالکان کو فوری تحفظ دیتا ہے, لیکن کامیابی اس وقت ہوگی جب کمیٹیاں آزاد اور منصفانہ ہوں, بالکل آزادی سے وہ اپنا کام کریں. پولیس اور انتظامیہ ایمانداری سے عمل درآمد کروائے, جو امپلیمنٹ کروائے, جو یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اس پہ عمل درآمد تو پولیس اور انتظامیہ نے کروانا ہے جی. جو ایگزیکٹوز ہیں اور جو پولیس ہے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کروانا ہے, وہ عمل درآمد جو ہے ایمانداری سے کروائیں تو یہ بہت بہتر ہے. اور وکلا برادری اس قانون کے تحت عوام کی صحیح رہنمائی کرے. میرا بینگ اے ایڈوکیٹ, یہ جتنے بھی میرے ایڈوکیٹ بھائی ہیں, میں تو کرمنل لیٹیگیٹر ہوں جی, میں تو سول کا کام ہی نہیں کرتا. جو سول لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے. نیا قانون ہے, اسپیڈی ریمیڈی ہے, جلدی فیس آئے گی. جو 5 سال 10 سال میں آپ کلائنٹ کو ریلیف لے کے دیتے ہیں اس کے بعد فیس لیتے ہیں یا پارشلی درمیان میں انسٹالمنٹ کی شیپ میں فیس لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ 90 ڈیز کے اندر اپنے کلائنٹ کو نہ صرف ریلیف لے کے دیں بلکہ جو فیس آپ 5-10 سال میں لیتے تھے وہ آپ 90 ڈیز میں بھی اسے ریسیو کریں. میری بدقسمتی ہے چونکہ میں تو ایک کرمنل لیٹیگیٹر ہوں, ہمارے پاس تو کیسز ہی سارے کرمنل لیٹیگیشن کے ہیں, فوجداری کے ہیں, میننگ دیر بائے, تو ہمارے لیے اس کا کوئی بینیفٹ یا نقصان یا فائدہ کیا ہونا ہے, لیکن میری کمیونٹی کے لیے تو ہے. تو آخر میں یہ بات کہ کوئی بھی آرڈیننس ایکٹ یا لا نیا آتا ہے شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ کورٹس بھی یوز ٹو نہیں ہوتی اور وکلا کمیونٹی بھی جو پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو پڑھنے لکھنے والے باقی زیادہ تو ہماری جو برادری ہے کمیونٹی ہے وہ ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والی ہے, ان کو تو اتنا اثر نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا, وہ کاپی لیں گے, پرنٹ لیں گے اور سارا پڑھ لیں گے کیونکہ سبسٹینٹو لا تو وہی ہے نا, پروسیجر لا تو وہی ہے نا, تو پیچھے پڑا بھی ہوا ہے تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اور جو فیس وہ 5 سے 10 سال میں لیتے تھے وہ 90 ڈیز میں لے سکتے ہیں. دعا میں یہ رکھیے گا. آپ کا میزبان ایڈوکیٹ چوہدری رحمان.